قبلہ مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے آب کوثر کے نام سے، اس میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا۔ وہ فرماتے ایک شخص تھا، اس کے ذمہ بہت سارا قرض تھا اور قرض دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ پریشان ہو گیا، دوستوں کو کہا، رشتہ داروں کو کہا۔ میاں صاحب نے بڑی سونی بات کی، فرمایا دکھاں وچوں دکھ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ننگ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ امیر آدمی ہے، مربع ہے، جائیداد ہے، چودھری صاحب ہے، وہ ساتویں پشت میں کہے گا وار وہ ہمارا عزیز ہے، لیکن اگر سکا بھائی ماڑا ہو گیا تو کہنا دفع کرو جی ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ کہتے وہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے دل برداشتہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جب انسان دنیا سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا، دنیا جھٹک دیتی ہے، مدینے والا اپنے بازو پھیلا دیتا ہے۔ یہ بندہ پروری ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فرماتے جب دنیا سے دل برداشتہ ہو گیا، اور یہ نسخہ آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ میں نے ابتداً کہا کہ جو مہنگائی نے کمر توڑی ہے، اللہ خیر کرے اور اللہ ہم پہ کرم کرے اور اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ آمین کہہ دے اللہ ہمیں، کیونکہ 75 سالوں میں تاریخ پڑھی ہے جو بھی، اور جب سے ہوش سنبھالی ہے جو بھی آیا اس نے یہی کہا خزانہ خالی ہے، خزانہ۔ او بھائی ہمیں بھی بتاؤ لٹیرا ہے کون؟ او بھائی لوٹتا کون ہے اگر خزانہ خالی ہے؟ انیاں پیڑاں دے انے چرواہے تے بگیاڑاں دی موج، کون لوٹ رہا ہے؟ ہم تو ماچس کی ڈبیا خریدے تو ٹیکس دیتے ہیں، صابن خریدے تو ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ لوٹتا کون ہے؟ لٹیرے باہر سے نہیں آتے۔ انور مسعود نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا رمضان پہ افطاری پہ جو بنتا ہے ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں، پاکستان اس لیے مزے سے کھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی رمضان میں بنا تھا، یہ بھی رمضان میں بنا، جو آتا ہے وہ کھاتا ہے، کہتا ہے خزانہ خالی ہے۔ قوم ہمت کرے، قوم قربانی دے۔ ایک آیا اس نے کہا 2 روٹیوں کی جگہ 1 کھاؤ، اگلا آیا اس نے کہا 1 کی جگہ آدھی کھاؤ۔ وہ بلوچستان کا ایک تھا، اس نے کہا روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھاؤ۔ تم لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، ایسے بے حس اور بے ضمیر حکمران ہو تم۔ قوم قربانی کے لیے تیار ہو جائے، قوم قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ تم قوم کی قربانی کہتے ہو، قوم کا جو حال ہو گئے اب تو ان کا صدقہ بھی بنتا نہیں ہے، جو حال تم لوگوں نے قوم کا کر دیا۔ قربانیاں تم دو۔ آپ نے کسی بھی ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب دیکھیں ہم یہاں بیٹھے اے سی میں بھی بندہ بیٹھا ہو تو اس موسم میں کبھی اس نے 3 پیس پہنا ہے جی، پینٹ کوٹ ٹائی 3 پیس پہنتا ہے بندہ؟ نہیں، گرمی بڑی ہے، جسم کے لباس اتار کے بندہ پھرتا ہے۔ لیکن یہ کس طرح بیٹھتے ہیں کیمروں کے سامنے؟ پینٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ بھئی ہے تو انسان ہی نا۔ جس جگہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں گرمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لوگوں پہ کیا قیامت ٹوٹتی ہے؟ ایوان بالا میں بیٹھنے والوں، تم تک ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نہیں جاتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، تم تک تو جب بھی جائیں گی لوگوں کی بددعائیں اور ان لوگوں کی ہائیں جائیں گی۔ تم نے جو اس قوم کا حال کیا ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے خزانہ خالی ہے جناب۔ ابھی آئے ہیں کہتے جی بڑی توقع تھی لوگوں کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لو دیکھ لو اب کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ کوئی خیر خواہ نہیں ہے ہمارا، جو اللہ رسول کے وفادار نہیں ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں وفادار ہے یہ لوگ۔ میں ادبن ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی، میں ادبن ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے اپنی رشتہ داریوں کو تباہ نہ کریں۔ لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، اور جن کی خاطر تم لڑتے ہو، یہ نیٹ آپ کے پاس موجود ہے، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، اور اس کے بعد کیفے ٹائم پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، یہی قومی اسمبلی کے ممبر آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کن کی خاطر لڑتے؟ جمعۃ الوداع پر، جمعۃ الوداع پر سرگودا کی تحصیل ہے بلوال، وہاں ایک نوجوان کو
درزی کی کینچی مار مار کے شہید کر دیا کیونکہ وہ سیاسی لڑائی دوستوں میں شروع ہو گئی تھی. یہ ان لوگوں نے امت کو دیا ہے، رسول اللہ کی امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے. اور ہمارے لوگ ہیں وارے وارے جائیں، کوئی کہتا ہے فلاں آیا، کوئی کہتا ہے فلاں آیا، کوئی کہتا ہے فلاں آیا. کن کے لیے؟ جس قوم کو 70 اور 75 سال میں بھی شعور نہیں آیا ہے، ان لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے. ان لوگوں نے کچھ نہیں دینا. آج وفا کرو رسول اللہ کی ذات سے. اگر سانس چل رہے ہیں، کوئی آ جائے نا ہو یار گپ شپ کرے، اسے کہا نہیں بھئی گپ شپ کا ٹائم نہیں ہے، یہ تسبیح تو بھی پکڑ میں بھی پکڑتا ہوں، مل کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے. یہ وقت ہے اجتماعی اور انفرادی توبہ کرنے کا. اس سے بڑا ہم پر عذاب کیا مسلط ہوگا کہ آپ موبائل کان کو لگا کے بازار میں نکلتے تو آپ کے کان سے موبائل کھینچا جاتا ہے. آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا پرس کھینچا جائے گا. کیوں ہے یہ برائی؟ کیوں جرم ہے؟ ایم اے کیے بچے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے کس سے سوال کرتے ہیں؟ 16-17 سال وہ پڑا ہے بیچارہ، وہ نوجوان لوگوں کی دہلیزوں پہ جاتا ہے مجھے نوکری دے دو، اس کے پاس نوکری نہیں ہے. کیا تم نے پلاننگ کی ہے؟ کیا تمہارا منصوبہ ہے؟ تم عیاشیاں کرنے پاکستان میں آتے ہو، عیاشی کر کے دفع ہو جاتے ہو. پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمارا کوئی اکاؤنٹ باہر نہیں ہے، نہ بیوی بچے باہر ہے، ادھر ہی ہم نے رہنا ہے. تو کیوں نہ اس کی بہتری کے لیے کام کیا جائے؟ تمہیں اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو تم لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ملک و قوم کی خدمت کرتے. پھر پتا چلتا کہ تم نے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے. اور دوسرا آپ لوگوں سے بھی معذرت کے ساتھ شکوہ ہے، مسجد کا امام خدا نہ خواستہ اگر جھوٹ بول دے تو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی؟ گلے کا کوئی مسئلہ بن جائے تو فارغ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کی امامت صغرا ہے، کبرا نہیں، چھوٹی امامت ہے. مسجد کی امامت صغرا ہے، اور ملک کی امامت کبرا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ امامت کبرا ہے. اب یہاں جو یو ٹرن لے گا اس کو قائد کہا جاتا ہے، وہ لیڈر ہے. وہ جھوٹ چپے چپے پہ بولے، آن ریکارڈ بولے، میڈیا پہ آ کے بولے جی ہمارے لیڈر ہیں. اور اگر محلے کے مولوی صاحب کسی چودھری صاحب سے سلام نہ لے، اس کو فارغ کرو جی، اس کو بندے کا نہیں پتا ہے. تو جب اس طرح کی کیفیات امت میں پیدا ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیں پھر رب کی طرف سے باران رحمت نازل نہیں ہوتی، رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی. سو میں اپنی گفتگو کو جو ہے میں نے اس لیے یہ بات کھل کے کر دی ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ناراض ہونے والے نہیں ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت بھی رکھے. میں نے اور آپ نے اور بالخصوص یہ جو نوجوان ہیں اپنی جیب میں ایک ایک تسبیح رکھیں. تسبیح گنتی کے لیے نہیں ہوتی، تسبیح یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کی جیب میں تسبیح ہوگی تو آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے. ناراض تو نہیں ہو گے آپ جی؟ آپ اس پہ پڑھیں گے، کبھی درود پاک پڑھیں گے، کبھی صلاۃ السلام کبھی پڑھیں گے. جب آپ درود پاک اور صلاۃ السلام پڑھتے جائیں گے، جو نوجوان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا چہرہ پرکشش ہو جائے، وہ دو کام کرے. ایک تو اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے، اور دوسرا حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کرے. حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کرے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج میں بڑی سختی ہے، وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے. اور درود و سلام حضرت شیخ سعدی نے اپنے دیباچے میں لکھا کتاب کے، وہ فرماتے جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور اس فرشتے کو پیدا کرنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے مالک میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
کہ حکم تیرے لیے یہ ہے کہ میری رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو جا۔ جب وہ غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کے پروں سے بے شمار رحمت کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، وہ سارے فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا ہمارا کام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے نا، قیامت تک اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا یہی تمہارا کام۔ قبلہ مفتی صاحب فرماتے وہ بندہ اتنا غریب تھا، جب سبھی سے عاجز آ گیا تو اس نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ آب کوثر کا حوالہ ہے، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس قدر درود و سلام پڑھا کہ سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا، اور ہوا پتہ پھر کیا کہ اس علاقے کا جو نواب اور رئیس آدمی تھا اس کی خواب میں مدینے والے نے جلوہ گری فرما دی۔ حضور تشریف لائے، جب اس کی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے فلاں بھائی کو تیرے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ صبح جب اٹھا تو اس نے پیسوں کی جناب تھیلی پکڑی اور اس کے دروازے پر گیا اور دروازے پہ دستک دی اور کہا یہ پیسے لے لے، تیری طرف تحفہ آیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو اپنا حال سوائے مدینے والے کے سنائے کسی کو نہیں۔ الطاف شاہ صاحب فرماتے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، تیرے غریب بھائی کو ضرورت ہے۔ فرماتے جب اس نے تھیلی وصول کی کہا میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں۔ کہا تو نے اس بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی، مدینے والے نے تیرا صدقہ مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا۔ آب کوثر میں یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے وہ پیسے جب اس نے لیے اس نے کہا میں تجھے لٹا دوں گا۔ کہا لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تحفہ پیش کر رہا ہوں کہ تیری وجہ سے رسول اللہ کا مجھے دیدار ہو گیا۔ وہ جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں اتنے پیسے موجود تھے جتنا قرضہ دینا تھا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔